أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ حکم ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، لیکن جب کلام اللہ کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو اصطلاح میں تعوذ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. تو حکم ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مصنون ہے، خواہ تلاوت وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو. اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے اس کو روک دے. تلاوت سے نہیں روکا تو اس کے معانی سے کی طرف وہ متوجہ نہ ہو اور پوری طور پر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اس شخص کی توجہ ادھر ادھر کر دیں. تو اس میں حکم ہے کہ قاری قرآن شیطانی وسواس سے محفوظ رہے اعوذ باللہ پڑھنے کے ذریعے سے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تعوذ کا اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ شیطان بلکہ ہر چیز سے پناہ، ان کے شر سے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت سے ہوگا. اس لیے مختلف موقعوں کے مختلف چیزوں سے تعوذات کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جاہلیت میں اہل جاہلیت یعنی مشرکین اپنے بتوں کو نام سے کاموں کا آغاز کیا کرتے تھے. جب وہ اپنا کوئی کام شروع کرتے تو کہتے بسم اللہ بسم العزیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، موحدین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دین و دنیا کے ہر جائز اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کریں. تو اللہ کے نام سے برکت آئے گی. برکت اللہ ہی دیتے ہیں. بسم اللہ سورہ نمل کا جز ہے اور اسے سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد دو سوروں کے درمیان فرق اور امتیاز ہوتا ہے. یہ کسی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے. بسم اللہ کی فضیلت متعدد احادیث و آثار سے ثابت ہے. ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، سہولت عطا فرمائیں گے. تو نماز کی پہلی سورت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مصنون ہے. اس یوں ہی ہر دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز و عمل کو وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے، برکت دینے والا اللہ کی ذات ہے. پہنچانے والے اعمال کو برکت دینا اور اعمال کو خاص جگہ تک پہنچانا وہ صرف اللہ ہی کے کام ہے. تو اللہ کا نام لے کر اہم کام کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہے. اس میں اللہ کی 2 صفاتی نام اور ایک اس میں جلالہ ذاتی نام ہے. اللہ نے اس میں اپنے بہت سی خزانے چھپا کے رکھے ہیں اور خاص طور پر شان رحمت کی طرف اشارہ ہے. سورۃ فاتحہ پہلے پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے.
تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی یہ کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب اللہ کے بنیادی اور اساسی مقاصد کو اجمالی طور پر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کے دیباچہ کی بھی ہے، خلاصہ کی بھی ہے، اور قرآن کریم کے ایک مقدمے کے طور پر بھی ہے۔ گویا قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم شروع کرنے کا ایک دروازہ ہے، اور ان میں قرآن کریم کے تمام مضامین کی ایک جھلک ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیات ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید کا بیان ہے۔ تیسری آیت مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے، اور 5ویں 6ٹھی آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان میں نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔ تو اس سورت میں قرآن کریم کے بقیہ 113 صورتوں کا ایک اجمالی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 113 صورتوں میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہ صدیقین کے حالات بیان کیے، اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے دنیا میں نجات دی، سعادت دی، نعمت دی، برکت دی، خلافت دی، اور جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، دشمنی کی، لڑائی کی، مقابلے پر آئے، علمی اور عملی کجروی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی طرح طرح سے عذاب میں مبتلا کیا، غضب کے مستحق ہوئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا بھی ہے کہ اللہ نے دعا کی طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تعریف کی جائے، اور پھر اللہ سے مانگا جائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے علوم کا ایک خزانہ ہے، اور ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں قرآن کریم سے کی 113 صورتوں کی جھلک ہے، مختصر جھلک۔ اسی وجہ سے شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین مستحضر رہیں اور ایمان تازہ ہوتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کے لیے، کائنات میں جس چیز کی تعریف ہو رہی ہے، جس مخلوق کی، چاہے اس کے کمالات کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے یا حسن کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ حسن بھی اللہ نے دیے ہے، کمالات بھی اللہ نے دیے ہیں، تو حقیقت میں یہ تعریفیں ساری کی ساری اللہ ہی کے پہنچتی ہیں، وہی اس کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا، ساری مخلوق کا رب ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ صفت کمال تک پہنچائے، تو اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو وجود دیتا اور آہستہ آہستہ اس کو صفت درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور اللہ کی ربوبیت عالمگیر ہے، جانوں کا پالنے والا ہے، مختلف جان ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ 18,000 مخلوق ہیں اور ایک مستقل ہر ایک کا ایک جہان ہے. اللہ ان کو بھی روزی دینے والا ہے، گھر دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور ان کی بھی ایک زندگی ہے جو اللہ ان کو چلا رہے ہیں. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. رحمان دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی روزی، عزت اور دنیاوی نعمت دیتا ہے، مسلمان کو بھی. یہ اللہ کی صفت رحمان کی برکت ہے. گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بدشمنہ نظرداری. آتش پرست اور مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی اللہ دنیا میں عزت دیتے ہیں، تو ان کے دوست جو مسلمان ہیں وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ یہ صفت رحمان کی شان ہے جو اللہ ان کافروں کو بھی دے رہے ہیں. اور اللہ کی صفت رحیم کا مظہر آخرت ہے. آخرت میں اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. اسے وہی جنت میں جائیں گے اور وہاں کی دائمی نعمتیں ہمیشہ انہیں کو حاصل ہوگی. یہاں کے بیان مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ نے انسان کی صفت تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ نے جیسے دوسری جگہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور جتنی دیر یہ دنیا میں رہے گا بندگی اس نے کی نہ کی، اس کا حساب کتاب کا وقت اللہ نے قیامت کے دن مقرر کیا گیا ہے. دین کا مطلب بدلہ، کما تدین تدان، عربی میں آتا ہے جیسا برو گے ویسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے وہاں جہاں اعمال ہوں گے ویسے اس کے مطابق اللہ جزا اور سزا دیں گے. اس میں انسان کو تنبیہ ہے کہ یہاں ہم آزاد نہیں ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کو واچ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہ بار بار بیان فرمایا، اور مختصر طور پر جو اللہ نے اس کو بیان فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر نیکی ہوگی وہ ملے گی اور اس کا بدلہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. ذرا برابر کوئی گناہ کیا، شر کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی ملے گی. لہذا ہم اعمال کی نگرانی کریں، جزا و سزا کا دن ہے اور مل کر رہے گی. آگے توحید کا بیان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت اور استعانت، یہ عبادت اور مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے. عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اختیار کرنا، اپنے اعمال افعال کا سب سے زیادہ عاجزی ہم اللہ کے سامنے اختیار کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جو شریک کرے گا کفر کا ارتکاب کرے گا، مشرک ہوگا. تو اس میں اصل میں ہونا یہ چاہیے عربی کے لحاظ سے نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ نے حصر پیدا کرنے کے لیے، شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے مفعول بہ کو مقدم کیا، حصر پیدا کیا. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. مدد کی دو قسمیں، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب. یعنی ایک چیز جو اسباب کے تحت میں آتی ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. جیسے آپ کی گاڑی خراب ہوئی، آپ نے کہا بھائی دھکا لگا دو. کوئی چیز گر گئی، آپ نے کہا بھائی مجھے پکڑا دو. اسی طرح دنیا کے معاملات جو اسباب کے تحت ہیں، اس میں غیر اللہ سے مدد لی جا سکتی ہے. اور دوسرا ما فوق الاسباب، جیسے بارش کا برسنا، اولاد کا ہونا، اور چین و سکون حاصل ہونا، اللہ کی محبت کا حاصل ہونا، اور تنگ دردی غربت کا دور ہونا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. اب اللہ ہی کو پکاریں گے اس میں ہر جگہ اور ہر وقت. تو توحید کا اعلیٰ مقام ہے، اور اس کا ہم کیا کریں، اپنے اندر
توحید کو کامل کریں، ہر حال و ہر صورت میں اللہ کی بندگی کریں اور اللہ ہی کو پکاریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ توحید کی تعلیم دی اور ان کے دلوں کو توحید کے ذریعے پاک کیا، اور یہ بتایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اور جب مدد چاہیں تو اللہ سے مانگیں، غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بدلا ہم کو سیدھی راہ۔ صراط مستقیم سے دین اسلام مراد ہے۔ دین اسلام سیدھا جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس میں سوال کیا گیا ہے کس کا؟ ہدایت کا۔ کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اہدنا میں ایک تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دین اسلام کا سچا اور سیدھا اور اچھا علم عطا فرما اس کے احکام کا، اور دوسرا مقصد اہدنا کہ یا اللہ ہمیں اس دین اسلام پر چلا، عملی طور پر ہماری زندگی میں اسلام کو نافذ فرما، عملی طور پر اسلام پر عمل کرنے والا بنا۔ صرف علم کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو، ورنہ علماء یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناہم۔ یہ علماء یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کو، آخری نبی ہونے کو ایسا جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس علم نے فائدہ نہیں دیا، ایمان نہیں لے کر آئے، تو صرف علم کافی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے صراط مستقیم اور دین اسلام پر، اور تیسری چیز استقامت بھی ہو۔ استقامت اصل چیز ہے کہ علم ہے، عمل ہے، اب مرنے سے پہلے کوئی ایسی حرکت ہو گئی کہ آدمی دین اسلام سے نکل گیا تو ساری محنت ضائع ہو گئی، لہذا استقامت بھی چاہیے۔ تو حدیث علماء کہتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ وہی ہم تینوں چیزوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اس کی نیت کرتے ہیں، اللہ ہمیں دین اسلام کا احکام کا علم بھی عطا فرما، ہمیں ان پر چلا اور اس پر استقامت نصیب فرما، کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام پر ہماری موت آ جائے، یہ بھی عطا فرما۔ آگے صراط مستقیم کی یعنی دین اسلام کی مزید وضاحت، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جس پر تو نے فضل فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے، ان کے راستے پر ہمیں چلا، یعنی انبیاء کا راستہ، انبیاء کے رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کا اور ان کے ماننے والے سچے نیک صلحاء کا راستہ ہے۔ یہ دین اسلام کا سچا راستہ، ان پر ہمیں چلا اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی نصیب فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ناراستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے، اور ناراستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ حدیث میں آتے ہیں مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، طرح طرح کا عذاب ہوا دنیا میں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے کہ وہ دین حق سے گمراہ ہو گئے۔ لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہر کافر، ہر بدعتی اور ہر گمراہ آدمی مراد ہے، اور اس میں اشارہ ہے ایک عقیدے کی طرف، عقیدۃ الموالات، کہ بھئی محبت اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ الذین انعمت علیہم سے ہونا چاہیے، انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ، صححاء کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہماری دشمنی انبیاء کے دشمنوں سے ہونی چاہیے، صحابہ کے دشمنوں سے ہونی چاہیے، اور ان کے نہ ماننے والے بد کردار لوگوں سے جو انبیاء کے باغی ہیں، وہ ان سے ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ بغض اور ان سے نفرت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ
فقد استکمل ایمانہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا نہیں دیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ یعنی مسلمان ایسی شان ہونی چاہیے کہ اس محبت اللہ کے لیے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جتنے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ وہ امریکہ، افریقہ اور کہیں بھی رہتا ہو، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا نہیں ہو، کافر ہے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بھائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا، کلمے کا قائل نہیں ہے، کافر ہے، تو وہ ہمارا اعتقادی دشمن ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں اسی طرح اشارہ ہے، تو اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں و ایمان کو دوست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔